اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے پڑھا کہ جب جنتی جنتوں میں داخل کر دیے جائیں گے، وہاں پہ جو وہ تختوں پہ بیٹھے ہوں گے، شراب کے دور چل رہے ہوں گے، فراغت ہوگی، موٹی موٹی آنکھوں والی حوریں ان کے پاس ہوگی، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے جو ہے وہ باتیں کر رہے ہوں گے، اور پھر باتوں باتوں میں بات نکلے گی، وہ یار اچھا میرا ایک دوست تھا، وہ جو کہا کرتا تھا کہ کس نے آخرت دیکھی ہے، کون جو ہے وہ واقعی مر کے زندہ ہوں گے، ہم کدھر گیا؟ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہو اس کو؟ بس وہ دیکھے گا اس کو تو دیکھے گا جہنم میں پڑا ہوا تمہیں۔ مطلب شکر ہے اللہ کا، اللہ کی نعمت نہ ہوتی میرے ساتھ تو میں بھی تیرے ساتھ جو ہے نا وہ یہیں جہنم میں کہیں جان بول رہا ہوں۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہوئی میرے پاس۔ دیکھیے، ہر شخص کی زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں نا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ایک پرپس ہوتا ہے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ چیز ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ چاہیے کہ کیا وہ جس کام کے پیچھے ہم مرے جا رہے ہیں، جس کام کے پیچھے اپنا خون پسینہ بہا رہے ہیں، مجھے اس کا فائدہ کتنا ہے؟ کیا مجھے اس کا فائدہ چند گھڑیوں کے لیے ہے یا وہ لانگر رن میں میرے لیے جو ہے بینیفیشل ہے؟ اب لانگر ٹائم تو میرے لیے بینیفیشل وہی ہو جو چیز ہو سکتی ہے جو روز آخرت میں میری مدد کرے اور وہ میری اس ابدی زندگی کے لیے میرے ساتھ کھڑی ہو، وہی چیز میرے لیے ہوگی۔ ہم اس کے لیے محنت نہیں کرتے، ہم محنت کرتے ہیں اس دنیاوی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے۔ یہ دنیاوی مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں، ہمارے پاس پیسہ آ جاتا ہے، بڑے گھر بن جاتے ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے، الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ ہمارا ساتھ دیتے ہیں؟ یہ تو یہیں کہ یہیں رہ جائیں گے۔ تو اصل مقصد تو زندگی کا وہ آخرت ہے۔ کیا یہ ہمارا خون پسینہ اتنا سستا ہے کہ ان فانی چیزوں کے اوپر اس کو بہایا جائے؟ نہیں، ہمیں اس کو اس پہ بہانا چاہیے، وہ مقصد جو ابدی رہنے والا ہے، اس ابدی مقصد کے لیے ہمیں زندگی جو ہے وہ گزارنی چاہیے۔ یہی مفہوم ہے ہمارے آج کے سبق کا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ اب جنت کی خصوصیات تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہیں، کہ جو بھی ہوں گے ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کسی کے پیچھے کوئی پیٹھ نہیں ہوگی، کسی کو کوئی پیچھے سے آواز نہیں دے گا، سامنے سے دیکھ کے بلائے گا۔ کیسے؟ یہ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ اس بات کا۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، پس وہ متوجہ ہوں گے ایک دوسرے کی طرف، يَتَسَاءَلُونَ، وہ سوال کریں گے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے۔ یہ لفظ کیا ہے؟ سآلہ، یا علیحدہ کر دیے، تسالہ۔ سآلہ کیا ہوتا ہے؟ سوال کرنا، واو جمع کے لیے وہ سوال کریں گے۔ قالا، کہے گا، قائلن، کہنے والا، منہم، ان میں سے، کہے گا ان میں سے ایک کہنے والا جو باتیں کر رہے گا ان میں سے ایک بات کہے گا، انی، بے شک میرا، کانا تھی، کانا لی کرین، کرین لفظ ہے کاف رے نون کرن، اس کا مطلب ہوتا ہے دوست، ساجیدار، یار، وہ جس کے مزاج ہم آشنا ہوں، جن کی عادتیں آپس میں ملتی ہوں۔ زیادہ تر یہ لفظ جو ہے وہ برے دوستوں کے ساتھ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ میرا ایک دوست تھا، کہنے والا کہے گا ان میں سے کہ میرا ایک دوست تھا، یقولو، وہ کہتا تھا، آئنکا، یہ یہاں پہ جو ہے وہ حمزہ یا الف جو ہے نا وہ استفہام تعجبی ہے، کہ تعجب کے ساتھ وہ کہتا تھا۔ کالا، وہ کہتا تھا، آئنکا، کیا بے شک تو، لمن المصدقین، کیا تو تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ اور کیا تو سچ سمجھتا ہے اس بات کو؟ کس بات کو؟ آئنکا لمن المصدقین، کیا تو اس بات کی تصدیق کرتا ہے؟ تو سچ سمجھتا ہے اس بات کو؟ کس بات کی؟ اذا متنا، جب ہم مر جائیں گے، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو جائیں گے ہم، تراب کیا ہوتا ہے؟ مٹی، وَعِظَامًا،
این زوئے میم، عظم ہڈی ہوتا ہے، عظامن ہڈیاں. کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے ہڈیاں، ان لمدینون. اب اس لفظ کو بھی کھول لیں، اگر لفظ اس میں ہے دین، دال یہ نون، معنی کیا ہوتا ہے دین کا؟ روز ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. تو کیا یقیناً مفعولن کے وزن کے اوپر وا نون جمع کے لیے کیا ہم بدلہ دیے جانے والوں میں ہوں گے؟ اور کیا ہمیں جزا ملے گی جو ہم نے کیا تھا؟ جب ہم، مطلب اس کا تھا کہ جب ہڈیاں مٹی ہو گئے، خاک میں رل گئے، کیسے اٹھائے جائیں گے، کیسے بدلہ دیے جائیں گے؟ کیا ہم بدلے دیے جائیں گے؟ کالا کہا جائے گا. اب یہ کہا کس نے؟ یا تو اس کے کسی دوستوں میں سے جو جن کے ساتھ بیٹھا وہ اس وقت جو ہے وہ باتیں کر رہا تھا ان میں سے، یا یہ کہ فرشتہ کہہ رہا ہوگا یہ بات، یا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہ بات کہہ رہے ہوں گے، فرما رہے ہوں گے کیا؟ ہل انتم مطلعون. مطلعون مطلع ہونا کیا ہوتا ہے؟ جھانکنا. کیا تم جھانکنے والوں میں سے ہوگے؟ کیا تم جھانکو گے اس کو؟ مطلب کیا ہے؟ تم دیکھو گے اس کو. فطلع پس جھانکے گا وہ. اب یہاں پہ جو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہماری سمعی اور ہماری بصری قوتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی کر دیں گے جن کا ہمیں تصور نہیں ہے. آج بھی ہم اگر کسی دوسرے ملک سے، دوسرے شہر سے یا کسی دوسری جگہ سے کسی سے بات کرتے ہیں یا کسی سے جو ہے ملتے ہیں تو وہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے لیے ہوتا ہے. وہاں پہ یہ درمیان میں سے پردے نہیں ہٹ جائیں گے سارے. جو جس کو جب چاہے گا، جیسے چاہے گا دیکھنا دیکھ سکے گا، جب چاہے گا جس طرح چاہے گا اس سے بات کر سکے گا، اس کی سن سکے گا، اس کو سنا سکے گا. دیکھیے ان آنکھوں سے تو ہم اس سورج کو نہیں دیکھ سکتے، ہم رب کو کیا دیکھیں گے؟ تو یہ تو اس وقت کی بات ہے کہ اس وقت اللہ جو ہے وہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہماری سمعی اور ہماری بصری قوتیں جو ہے وہ کتنی کر دے گا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہتر. پس وہ جنت میں بیٹھا بیٹھا جس وقت کے اس کے پاس جام کے دور ہیں، خدام آگے پیچھے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، مزے میں ہے، حوریں پاس ہیں، اس وقت وہ بات چھڑے گی. بات چھڑتے ہی کہا جائے گا اچھا تو دیکھنے والوں میں سے ہے. پس وہ دیکھے گا اس کو. فراہ، فعل ادا کر دیجئے، لفظ کیا ہے اس میں سے؟ را. را کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. پس وہ دیکھے گا اسے فی سوا، سوا کہتے ہیں درمیانہ، برابر، وسط میں، الجحیم. وہ وہاں پہ اس کو کیا دیکھے گا؟ وہاں پہ بڑے بڑے فن خواں جو ہے اس وقت جو ہے وہ جہنم میں جو ہے وہ جل بھن رہے ہوں گے. بڑے بڑے لیڈر جو ہے وہ اس میں ہوں گے، بڑے بڑے جو ہے وہ علماء، مشائخ، بڑے بڑے قوم جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ جنہوں نے اللہ کی راہ سے لوگوں کو ہٹایا، جنہوں نے شرک کیا، وہ سارے کے سارے جو ہے اس وقت جو ہے وہ جہنم میں. فراؤ اس لیے کہا گیا سوائل جہیم، جہنم کے درمیان میں، وسط میں وہ اس کو دیکھے گا. اب وہ کہے گا اس کو، کالا کہے گا جب اس کو دیکھے گا کہ وہ جہنم میں جل بن رہا ہے، تاللہ، تاللہ جس طرح ہم کہتے ہیں واللہ، قسم اللہ کی، تے بھی جو ہے وہ قسمیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تاللہ قسم ہے اللہ کی، ان کتا، کتا لفظ کیا ہے؟ کادا، ہو جانا کسی چیز سے، بے شک بہت قریب تھا. لتردین، اس میں سے لفظ جو ہے وہ لام علیحدہ کر دیجئے، تے علامات مضارع کر دیجئے، نون جو ہے وہ وقایا، اور نون وقایا کے ساتھ یہ جو یہ ہے یہ میں مفعول کی آواز دیتی ہے. لفظ کیا بچا اس میں سے؟ رے، دال، یہ ردی. ردی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خلاق، تباہ ہوا، بالکل ردی ہوا جس کی کوئی ویلیو نہ ہو. قسم تھا، قسم اللہ کی، قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر دیتا. تو نے جو اس وقت مجھے باتیں کہی تھی نا، وہ چھوڑ، اگلا جہان کس نے دیکھا ہے؟ چھوڑ دے، کس نے، آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کس دنیا میں رہتے ہو بادشاہو؟ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہاں کھاؤ پیو موج کرو، یہ نہیں کرو گے تو تمہارا کاروبار تباہ ہو جائے گا، ملاوٹ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، تم کیسی، کیا دقیانوسی باتیں کرتے ہیں؟ یہ کہ باتیں کرنے والی ہیں کہ کل کو جو ہے وہ اللہ کے ہاں جانا ہے، مر جائیں گے اور پھر دوبارہ ہو جائیں گے. ان باتوں کے پیش نظر وہ قسم کھا رہا ہے، کالا کہہ رہا ہے، تاللہ ان کتا لا تردین، قریب تھا کہ تو مجھے مروا دیتا، مجھے ہلاک کر دیتا. ولولا نعمت ربی، اور اگر نہ نعمت ہوتی میرے رب کی، لکنتا، اس کو بھی کھول لیں، لام علیحدہ کر دیں، کون علیحدہ کر دیں،
تے کے اوپر جب پیش ہو تو کیا ہوتا ہے؟ میں مفعول کے لیے استعمال ہوتی ہے. یقیناً میں ہو جاتا من المحضرین، گرفتار کر کے لائے جانے والوں میں سے. اگر میرے رب کا فضل نہ ہوتا تیری باتوں میں. یہ کون ہے؟ ایک بار ایک میں کہا گیا تو کہ شاید یہ وہ دو اشخاص ہیں جن کا تذکرہ سورہ کاف میں ہوا ہے. واللہ عالم کوئی دوست ہیں یا کیا تھے، کسی نے بھائی کہا اس کے بارے میں. لیکن وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي، اگر رب کی میرے کی نعمت نہ ہوتی میرے ساتھ، لَكُنْتَ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، یقیناً میں بھی ہوتا ان میں جو پکڑ کے، محضرین احضار ان سے جو گرفتار کر کے لائے جاتے ہیں، جن کو پکڑ کے لایا جاتا ہے گھسیٹتے، میں بھی ان میں ہو جاتا. آفاما کیا بھلا نہیں، نحنو بمیتین، کیا نہیں ہم مرنے والے، الا موتتنا الاولی، سوائے پہلی موت کے. اچھا واقعی یہ ہے اصل میں تعجب، واقعی اب ہم نہیں مرنے والے سوائے اس پہلی موت کے جو ہو گئی. یعنی کہ یقین نہیں آ رہا کہ یہ زندگی ابدی زندگی ہے. افما نحن بمیتین، کیا واقعی بلا ہم نہیں مرنے والے، الا موتتنا الاولی، سوائے موت پہلی کے. وما نحن بمعذبین، اور نہ ہم اب ہمیں عذاب دیا جائے گا. یہی وہ جگہ ہے جہاں کے لیے کہا گیا ہے ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ کوئی ڈر ہوگا اور نہ کوئی حزن ہوگا، نہ آنے والے مستقبل کا اندیشہ ہوگا اور نہ پیچھے کیے جانے کے اوپر جو ہے وہ غم ہوگا کہ ہم کیا کر بیٹھے ہیں. کیا واقعی ہم نہیں مرنے والے سوائے اس جو پہلی موت آ گئی آ گئی، اور اب ہمیں جو ہے وہ عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. ان ھذا، بے شک یہ ہے، لہو الفوز العظیم، یقیناً فوز لفظ کس سے ہے؟ فازہ سے. فازہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کامیابی. یہی ہے بڑی کامیابی کہ جب ہمیں یہ پتا ہو کہ اب ہم نے نہ مرنا ہے نہ ہمیں جو ہے وہ عذاب آنا ہے، تو یہ ہے بڑی کامیابی. اب جو بات ہے نا، یہ دیکھیں دو لفظوں میں ہماری زندگی کا مقصد بیان کر دیا گیا ہے. لمثل ھذا، لیے مانند اس کے، کس کے؟ اس بڑی کامیابی کے. فَلْيَعْمَلْ، پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، العاملون، عمل کرنے والے، کہ اس کامیابی کے لیے کام کریں کام کرنے والے. یہ ہے مقصد اس دنیا کا. یہ دو لفظوں میں بتا دیا گیا جب کہا گیا ان ھذا لہو الفوز العظیم، کہ بے شک یہ ہے بڑی کامیابی، یقیناً یہ بڑی کامیابی ہے. لمثل ھذا، اسی کے لیے مانند اسی کامیابی کے، فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ، پس چاہیے کہ وہ عمل کریں. اور پھر وہ کیا کہا گیا سورہ آل عمران میں؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو بچا لیا گیا جہنم سے، آگ سے، وَأَدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا، اس نے بڑی کامیابی پکڑ لی. اب وہ بات سمجھ آئی جو میں نے پہلے اپنے ابتدائی کلمات میں کہی تھی کہ ہر کام کا ایک مقصد ہوتا ہے. مقصد دیکھا جاتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کتنا ہو رہا ہے، شارٹر رن میں، لانگر رن میں کیا ہے اس کا. ہم اپنی زندگیاں جو ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں دنیاوی مفادات کے لیے. ہماری دوڑ مفادات دنیاوی مفادات کے لیے ہے. ہماری جتنی دیکھیں پہلے 30 سال تو ہم نے جو ہے وہ اس بات میں جو ہے وہ پڑھنے میں گزار دیے کہ اچھا رزق کمانا ہے. ہمیں اس چیز پہ نہیں ہے کہ رزق اللہ نے جو ہے وہ ہمیں دینا ہے. اس کے بعد ہم نے کیا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دنیاوی تعلیم نہیں، ہم نے اپنی اصل کو جو ہے وہ جو اصل کی طرف جو ہے وہ توجہ کوئی نہیں دی. ہم نے اصل کو ہم چھوڑ بیٹھے بالکل. آپ پوچھ لیجئے کسی سے، آپ کو ٹاپر نظر آئیں گے لمس کے اور بڑی اچھی یونیورسٹیز کے، بات کریں گے قرآن کی تو کچھ نہیں پتا ہوگا. لوگ پی ایچ ڈی ہیں، لوگ جو ہے وہ کیا کیا ڈگریز ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں، ایک زمانہ ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، لیکن وہ جو کچھ ان کے پاس ہے وہ صرف دنیاوی کامیابیوں کے لیے ہے. دنیا میں تو وہ ضرور کامیاب ہوتے ہیں، لیکن جیسے ایک سائنسدان ہے، وہ سائنسدان قطع نہیں مریخ اور کون کون سی گلیکسیز اور کون کون سی چیزیں دریافت کر لیتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ دیکھتا کہ ان گلیکسیز کو، ان سیاروں کو، ان کا بندوبست کرنے والا، ان کو پیدا کرنے والا، ان کو اس سپیڈ سے چلانے والا کون ہے، ان کے پیچھے کون ہے، اس فورس کو ڈٹرمن نہیں کرتا. یہ کہہ دیتا تھا اتنے نوری سال کے فاصلے پہ اتنی سپیڈ کے ساتھ وہ موو کر رہا ہے، کون چلا رہا ہے؟ اپنے آپ چل رہا ہے وہ. یہ نہیں ہم سوچتے. تو اصل کامیابی تو وہ ہے کہ
کہ اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے کے اوپر اس طرح کی کامیابی کے لیے ہمیں کام کرنے چاہیے. کس طرح کی؟ جس طرح کے جو جنتی ہوں گے جنتوں میں بیٹھے ہوں گے، حوریں پاس ہوں گی، جو چاہے گا من چاہے گا وہ میوے ہوں گے، شراب کے دور چل رہے ہوں گے، ٹھنڈے باغات ہوں گے، تختوں پہ تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، جو چاہیں گے ملے گا. فراغت ہوگی اور فراغت میں پھر بیٹھے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، بعض ایک دوسرے کے ساتھ سوال جواب کر رہے ہوں گے، پوچھ رہے ہوں گے. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ، کہے گا ان میں سے بات کرنے والوں میں سے ایک کوئی میرا ایک دوست تھا. یقول، وہ کہتا تھا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ، تو واقعی گل ماننا ہے کہ واقعی جو ہے وہ مر کے جینا بھی ہے گا؟ کیا واقعی تو اس بات کی تصدیق کرنے والوں میں سے ہے؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ، کہ جب ہم کیا واقعی اس بات کو مانتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے اور پھر ہم بدلہ دیے جائیں گے؟ بدلہ دینے سے مراد یہ کہ دوبارہ اٹھا کے ہمیں جزا دی جائے گی. وہ گل ہے ٹھیک، یہ تعجب کے ساتھ کہتا تھا. اب مجھے نہیں نظر آ رہا جنت میں کہاں گیا وہ. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ قوت دے دی ہوگی کہ جس کو چاہیں گے دیکھ لیں گے. کالا، فرمایا جائے گا اس سے. کون کہے گا؟ یا تو سامنے والا دوست کہے گا، کیونکہ اس کو کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمیع اور بصری قوتیں جو ہے وہ اضافہ کر دی ہیں. یا اس بات کو فرشتہ جو ہے وہ اس بات کا جواب دے گا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ خود جو ہے وہ اس بات کا جواب دیں گے. واللہ عالم. کالا حل انتم مطلعون، کیا تم اس کو دیکھنے والے ہو، جھانکنے والے ہو، دیکھنا چاہتے ہو اس کو جو تم پوچھ رہا ہے کہ میرا ایک دوست تھا وہ کدھر گیا چلا؟ فطلع، وہ دیکھے گا، جھانکے گا. فراہ فی سواء الجحیم، وہ جہنم کے وسط میں پڑا ہوا جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے، اس کو اپنی آگ میں خود ہی جو ہے وہ جلی جا رہا ہے. دیکھے گا اس کو جہنم میں سے. دیکھتے اس کے بعد کالا، وہ کہے گا تاللہ، قسم ہے اللہ کی، ان کدت لتردین، تو نے جو ہے مجھے ضرور ماروا دیا تھا. اگر میں تیری باتوں میں آ جاتا تو یقیناً میں تباہ ہو جاتا، میں ہلاک ہو جاتا، میں بھی تیرے ساتھ یہاں پہ جہنم میں پڑا ہوا تھا. ولولا نعمت، اور اگر نہ ہوتی نعمت. کیا نعمت نہیں ہے؟ قرآن اللہ کی نعمت، اللہ کا رسول اللہ کی نعمت، امت محمدیہ میں ہمارا پیدا کیے جانا نعمت، پہلی آواز ہمارے کانوں میں اللہ اکبر نعمت، پہلا کلمہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھایا گیا اللہ کی نعمت، ہمارے گھروں میں دین کا ہونا اللہ کی نعمت. یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر یہ نعمتیں نہ ہوتی تو ہم بھی کسی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ ہم بھی کوئی جو ہے وہ ہندو یا کسی اور ہوتے اور پھر کسی جگہ ماتھا ٹیک رہے ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ اللہ کی نعمت ہے ہم پہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں امت محمدیہ میں پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی دولت سے نوازا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا جو ہے وہ عظیم لیڈر، رہنما ہمیں جو ہے وہ دیا. اگر نہ ہوتی مجھ پر اللہ کی، سب کس لیے؟ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت. دیکھیں کہا گیا ہے کہ جو بھلائی انسان کو ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر اس کی طرف سے کوئی بدی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میں نے کہاں غلطی کی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا وبال ہے تم پر. اور جو نعمت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی نعمت ہوتی ہے. اب وہ جو شخص وہاں پہ جل رہا تھا، وہ شخص جہنم میں پڑا ہوا تھا، وہ شخص اپنے کرتوتوں کی وجہ سے گیا ہوا تھا. اور جو شخص جنت میں تھا وہ شخص کیا تھا؟ ولولا نعمت ربی، یہ میرے رب کی نعمت اگر نہ ہوتی لکنت من المحضرین، یقیناً میں بھی گرفتار کیے جانے والوں میں سے ہوتا. افما نحن بمیتین، واقعی ہم نہیں مرنے والے اب. الا موتتنا الاولی، سوائے اس پہلی موت کے. یقین نہیں آ رہا نا کہ یہ واقعی اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ اس میں چھپا ہوا ہے کہ یہ ابدی زندگی ہے، کہ جب اس کو یہ احساس ہوگا کہ اب کہیں نہیں جانا، یہ جنتیں ہی ہمارے لیے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ ہر چیز ہر دفعہ پہلے سے زیادہ اچھی. اور کیا چاہیے انسان کو؟ واقعی ہم مرنے والے نہیں ہیں سوائے اس پہلی موت کے جو ہم پہلے مر کے اٹھ چکے ہیں. اب وما نحن بمعذبین، اور ہمیں اب کوئی ڈر بھی نہیں ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عذاب دیا جائے گا، کیونکہ وہاں پہ تو اب کوئی نافرمانی کا عنصر جو ہے وہ فرشتوں میں تو نہیں ہے نا، تو ہم میں سے بھی نکال دیا جائے گا. اس سے کو تو سارے اللہ کی تسبیحات اور اللہ کی تحمیدات اور تحلیلات جو ہے وہ کریں گے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، یقیناً یہ ہے بہت بڑی. دیکھیے یہاں پہ لام ھذا، یہ ہے لام لازم کے لیے ہوا، یہی ہے وہ بڑی کامیابی، یہی ہے وہ بڑی کامیابی.
لمثل ھذا، مانند اسی کے لیے، اسی جیسی کامیابی کے لیے، فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل چاہیے، عاملون، فلیعمل العاملون، بس چاہیے عمل کرنے والوں کو ایسا ہی عمل۔ کون سا عمل؟ جس سے ہم یہ کامیابی سمیٹ سکیں۔ یہ دو لفظی بات ہے۔ زندگی کا مقصد، پرپس ڈٹرمن ہے، کیا ہے؟ ابدی زندگی۔ اگر ابدی زندگی نہیں ہے، دنیاوی میں دیکھیے اللہ نے رزق لکھ کے رکھ دیا ہوا ہے، ہمارے نام کا رزق لکھا ہوا ہے، اس سے بڑھ کے نہ کوئی آ سکتا ہے نہ کوئی لے سکتا ہے۔ ہم قناعت پسند نہیں ہیں، ہم حریص ہیں، شیطان ہمارے خون میں شامل ہے، شیطان ہمیں برے راہ دکھاتا ہے کہ بھوکے مر جاؤ گے اگر تم نے یہ نہ کیا، اگر تم نے ملاوٹ نہ کی تو تم کماؤ گے کہاں سے؟ اگر تم نے تول میں، تکڑی میں جو ہے وہ تم نے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کمی نہ کی تو تمہارا تو بیڑا غرق ہو جائے گا۔ دودھ میں پانی نہ ملایا تو تم کیا گھر کے بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے، ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ دھوکہ ریورٹ کے دوبارہ جو ہے نا وہ ہماری ہی طرف آتا ہے۔ اگر ہم سمجھ سکیں اس بات کو، اور سمجھنے کے لیے جو سمجھنے کی چیز ہے اس کو ہم سے دور کر دیا گیا ہے، اور وہ سمجھنے کی چیز کیا ہے؟ یہ قرآن پاک ہے۔ اس قرآن پاک کو ہمیں کہہ دیا گیا خود پڑھے تو گمراہ ہو جائے۔ اب مجھے بتائیے اس میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آتی؟ خود لفظوں کو سمجھیں، لفظوں کو کھولیں، دیکھیں، اور خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا، ہمیں لوگوں کی بات پہ اعتبار ہے، اللہ کی بات کے اعتبار نہیں ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ ہم نے آسان نازل کیا ہے کوئی نصیحت لینے والا، وہ کوئی ہے اس کو سمجھنے والا؟ ہم نے تو رکھ دیا بس ٹھیک ہے، ثواب شواب کے لیے بہت ہے، کوئی مر جائے گا تو سورہ یاسین پڑھ دیں گے، بچی بیائی جائے گی تو اس کے وہ انڈین گانوں کی جھنکار میں اور سب کچھ کرتے ہوئے اس کے سر پہ کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں ہم؟ کیسے اس سے جو ہے وہ ہم مانگتے ہیں اللہ سے، اور ساتھ جو ہے وہ سب کچھ جو ہے وہ ہندوانہ رسومات اور سب کچھ ہندوانہ چل رہا ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو ہمارے مسلم معاشرے کی جو ہے وہ عکاسی کرتی ہے۔ ہم نے تو اس کو میراکل، وہ میراکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس میراکل سے فائدہ نہیں ہم اٹھاتے۔ قرآن پڑھیے، قرآن سمجھیے، یہی ہمارے لیے جو ہے وہ بھلائی کا راستہ ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمين۔